محمد انس باسکوی تشریف لائے اور امن عالم اسلامی قیادت سے ہی ممکن ہے اس عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم۔ حاضرین انجمن، 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان ترقیات کے منازل طے کرتا ہوا سورج کی شعاع کو گرفتار کر رہا ہے، ہواؤں پر کمندیں ڈال رہا ہے، چاند کو اپنا مسکن بنا رہا ہے، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے اور پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر پورے عالم پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے، اطراف عالم کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد، چوری اور زناکاری، عصمت دری اور عصمت فروشی کا بازار گرم دکھائی دے گا۔ چنانچہ اگر ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی اور نظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف شمال اور جنوبی کوریا باہم ٹکرانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر ایک طرف عراق و افغانستان کی سرزمین مظلوموں کے خون سے رنگین نظر آئے گی تو دوسری طرف فلسطین میں مظلوموں کی چیخ و پکار سنائی دے گی۔ اگر ایک طرف شام میں بے گناہ انسانوں کے خون کے دھبے دکھائی دیں گے تو دوسری طرف مصر میں جبر و تشدد کی ایک نئی داستان سنائی دے گی۔ اگر ایک طرف آزادی نسواں کے نام پر بے حیائی اور بدکاری، عصمت دری اور عصمت فروشی کا بازار گرم دکھائی دے گا تو دوسری طرف آزادی رائے کے نام پر دل آزادی اور دل شکنی کا طویل سلسلہ نظر آئے گا۔ الغرض دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں کوئی بھی سکون اور اطمینان کی سانس لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، آخر دنیا کو ان سب لعنتوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ ان بھیانک مسائل کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے جو دنیا کے تمام حکمرانوں کو آواز دیتا رہتا ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی کانفرنسیں کی گئی، اکیڈمیاں بنائی گئی، میٹنگیں کی گئی، نئے نئے قوانین وضع کیے گئے، خصوصاً اقوام متحدہ کے نام سے ایک انجمن تشکیل دی گئی جو بظاہر امن و امان کا نعرہ لگاتی رہی، طرح طرح کی تدبیریں کرتی رہی، مساوات کا شور مچاتی رہی، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے حکمرانوں سے کہ اے سربراہان ممالک، اگر تم حقیقتاً امن و امان کے طالب ہو اور جرائم کا سبب چاہتے ہو تو آ جاؤ دامن اسلام میں اور اپنا لو اسلامی تعلیمات و قوانین کو، کیونکہ مذہب اسلام ہی وہ انسانیت نواز مذہب ہے جس کی تعلیمات سے حیرت انگیز طور پر معاشرہ امن و امان سے مالا مال ہو جاتا ہے، الفت و محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں، ہمدردی اور غمخواری کی کلیاں چمکنے لگتی ہیں، احترام انسانیت کی بانیں نسیم چلنے لگتی ہے، انسان اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی طرف سے مطمئن ہو کر آخرت کی فضاؤں میں سانس لینے لگتا ہے۔ مسلمانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے جہاں احترام انسانیت کا درس دیا، وہیں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور امن کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے جرائم کی عبرتناک سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ چنانچہ قتل کی روک تھام کے لیے حیات انسانی کا ضامن قصاص جیسا حکم نافذ کرتے ہوئے
الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، اور الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ کی عبرتناک سزا مقرر کی۔ اس کے علاوہ اخلاقی تعلیمات پر زور دینے کے لیے کہیں ولا یغتب بعضکم بعضا کا حکم دیا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کی تعلیم دی، تو کہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی وعید سنائی، تو کہیں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا کا درس دیا۔ الغرض ایک جامع اور مانع دستور و ہدایت نامہ عطا فرما کر قیادت و حکمرانی کی صحیح تصویر کشی کرتے ہوئے سید القوم خادمہم کا منفرد پیغام دیا۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔